الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال تبارك وتعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیز دوستو، میں نے قرآن کریم کی 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ قرآن کریم کی ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں سے یہ بات کہی کہ زمین کے اندر حکومت اور سلطنت، اقتدار، غلبہ ہم ان لوگوں کو عطا کرتے ہیں جو زمین میں عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں، اور جو نماز کو قائم کرتے ہیں، اللہ کے احکامات میں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، بھلائی کا حکم کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو وہاں پر ایک دعا مانگی، اور یہ دعا مانگی کہ اے میرے رب، اس شہر کو یعنی مکہ کو امن والا، سلامتی والا شہر بنا دے۔ اسی بنیاد پر جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک سے محبت کرنا، یہ سنت ابراہیمی ہے، یہ سنت محمدی ہے، کیونکہ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ والوں نے آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا، اتنا ستایا، اتنی تکلیف دی کہ آپ مکہ چھوڑنے پہ مجبور ہوئے، اللہ نے ہجرت کا حکم دیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں سے خطاب کیا اور کہا کہ میں تجھے ہرگز نہ چھوڑتا، اور یقیناً میری تجھ سے جو محبت ہے وہ بہت غالب ہے میرے اوپر، اس لیے میں کسی بنیاد پر بھی اے میرے شہر، میرے وطن، میں تجھے نہ چھوڑتا اگر یہ مکہ والے مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتے۔ یہ پیغمبر آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح سے اپنی امت کو تعلیم ہے
کہ تم جس بھی ملک میں رہتے ہو اس ملک کے وفادار رہو، اس ملک سے محبت ہونی چاہیے، اس ملک کی خاطر جو تم سے بن سکے قربانی دینا چاہیے، اس ملک کی خاطر اس ملک کے چلانے میں، اس ملک کو آباد کرنے میں، اس ملک کو ترقی کروانے میں مسلمانوں کا یوگدان ہونا چاہیے۔ یہ پیغمبر آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور آپ کی تعلیمات سے یہ چیز ہمیں ملتی ہے۔ ابھی ہم نے کل 15 اگست یوم جشن آزادی منایا، 78 سال ہو گئے ہمارے ملک کو آزاد ہوئے۔ ان 78 سالوں میں ہم کسی اور کی بات نہیں کریں گے، صرف مسلم قوم کی بات ہوگی، مسلم سماج کی بات آپ کے سامنے ہوگی۔ ان 78 سال میں مسلم قوم نے کیا پایا، کیا کھویا، کیونکہ یہ یوم احتساب ہے۔ ہر سال 15 اگست آزادی کا دن جشن لوگ مناتے ضرور ہیں، لیکن مسلم قوم کے لیے وہ احتساب کا بھی دن ہے کہ اس ملک کو قربان اور آزادی ملے ہوئے 78 سال ہو گئے۔ ان 78 سالوں سے پہلے اس ہمارے ملک میں مسلم قوم کی حالت کیا تھی، آج 78 سال ہونے کے بعد اس ملک میں ہمارے مسلم قوم کی کیا حالت ہے، ایک تھوڑی دیر کے لیے مسلم قوم کو فکر بھی کرنا چاہیے، سوچنا بھی چاہیے۔ صرف جشن آزادی منا کر اور جلیبیاں کھا کر آرام کی میٹھی نیند نہیں سونا چاہیے۔ قربانیوں کو یاد رکھیں، اپنے آبا و اجداد پرکھوں کی قربانیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کریں، کیونکہ وہ قوم جو اپنے آبا و اجداد، جو اپنے بزرگوں کی تاریخ یاد نہیں رکھتی، وہ قوم مردہ ہو جاتی ہے، وہ مردہ قوم ہوتی ہے۔ پھر وہ مردہ قوم اپنے قوم کے سماج کے لوگوں کی صرف لاشیں اٹھاتی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں کر پاتی۔ اس بنیاد پر ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس موقع پر ہمیں اس ملک کے لیے جو مسلمانوں کا یوگدان رہا ہے، جو قربانیاں رہی ہیں، کتاب پڑھنا چاہیے اور پڑھ کر کے اپنے تک محدود نہیں رکھنا چاہیے، لوگوں میں شیئر کرنا چاہیے، تقسیم کرنا چاہیے، بتانا چاہیے کہ اس ملک میں ہماری جو حیثیت ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کسی کے رحم و کرم پر لا کے اس ہمارے ملک میں بسا دیا گیا، بلکہ یہ ملک ایسا ہے کہ آبا و اجداد ہمارے پرکھوں نے لہو سے، اپنے خون سے اس ملک کی آبیاری کی ہے، جانوں کی نذرانے پیش کیے ہیں، تب جا کے یہ ملک انگریزوں کی، برٹش کی غلامی سے آزاد ہوا، اور تب جا کے ہم یہاں راحت کی سانس لے رہے ہیں۔ لیکن ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ خود اپنی تاریخ نہیں جانتی، خود اسے کچھ پتہ نہیں ہے، اور کبھی پتہ کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتی ہے کہ کم از کم تاریخ کو جانا جائے، سمجھا جائے۔ عزیز دوستو، بزرگوں، ہمیں اپنی قوم کو، اپنے سماج کو زندہ رکھنے کے لیے بھی اپنی تاریخ سے واقفیت ضروری ہے، اپنے قربانیوں کو جاننا ضروری اور لازمی ہے۔ اس بنیاد پر 15 اگست صرف یوم جشن آزادی نہ منایا جائے، بلکہ قربانیوں کو یاد کیا جائے اور ان بزرگوں کا تذکرہ کیا جائے کہ جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ، اپنے مال کا نذرانہ، اپنے خاندان کا نذرانہ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے قربان کر دیا۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستو، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں اس مختصر سے وقت میں اور بہت شارٹ اختصار کے ساتھ، اس لیے تاکہ آپ کے ذہن میں ایک سچی تاریخ بس جائے۔ اس تاریخ کو بتانے میں بھی آج بہت رد و بدل کیا گیا، ملک کی تاریخ کو ایک غلط طریقے سے لوگوں کے سامنے بھی پیش کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو عظیم مجاہدین تھے ان کا نام تک نہیں لیا جاتا، انہیں بتایا نہیں جاتا کہ انہوں نے بھی قربانیاں دی۔ اس بنیاد پر میں ان ایسے لوگوں کا نام کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں جن کو آپ ہرگز نہیں جانتے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ نہیں جانتے اس تاریخ کو،
اس بنیاد پر میں بڑی محنت سے آپ کے سامنے یہ چیز رکھنا چاہتا ہوں۔ عزیز دوستو، بزرگوں، ہمارے ملک میں آخری دور جو تھا وہ مغلوں کا تھا۔ مغل بادشاہ تھے، 900 سال سے زائد 1000 سال تک تقریباً انہوں نے حکومت کی۔ اس کے بعد انگریز اس ملک میں آ گیا۔ انگریز 1601 میں آیا، لیکن وہ آیا تجارت کرنے کی غرض سے۔ وہ خود بھکاری تھا، اس اعتبار سے آیا کہ یہاں آ کے اپنا روزگار بڑھایا جائے اور اس کے ذریعے سے ہماری کچھ آمدنی ہو۔ لیکن جب اس ملک ہندوستان میں آیا اور اس وقت اس نے ہمارے ملک کی حالت کو دیکھا، اس وقت یہ ہمارا ملک مغلوں کے دور میں تھا، لیکن مغلوں نے یہاں پر وہ شاہکار عمارتیں بنوائیں اور وہ خزینے لا کر جمع کیے کہ یہ ملک سونے کی چڑیا بن گیا۔ اس ملک پہ ہر آنے والے کی نظر پڑتی اور ملک کے لوگوں پر جب نظر پڑتی تو ہر باہر سے آنے والا ودیشی یہ حیران رہتا کہ یہ عجیب ملک ہے، اس ملک کے اندر بہت ساری ذاتیوں کے لوگ ہیں، یہاں تک کہ اتنی ذاتیاں ہیں کہ جنہیں گنا نہیں جا سکتا، اتنے قسم کے لوگ بستے ہیں، اتنے دھرم اور ریلیجن کے لوگ ہیں، الگ الگ جن کے مذاہب ہیں، اور وہ سب آپس میں پیار محبت سے کس طرح رہتے ہیں۔ چنانچہ یہ ہمارے ملک کی خوبصورتی رہی ہے، جس کو تاریخ لکھنے والے نے کہا کہ گنگا جمنی تہذیب، یعنی ایسی تہذیب کہ اس ملک میں نہ کبھی مسلمان نے کسی ہندو کو ہندو سمجھ کر اس کے ساتھ دور ویوہار کیا، نہ کسی ہندو نے کسی مسلمان کو اپنے سے دور رکھ کر اس سے کوئی معاملہ کیا۔ ایک دور ایسا بھی ہمارے ملک کا ایک خوبصورت دور گزرا ہے۔ کوئی ہندو کسی مسلمان کے گھر میں آنے سے، کوئی مسلمان کسی ہندو کے گھر میں جانے سے، ان کی تہذیبیں، ان کے تمام پروگرامات، ان کے رسم و رواج، ہر ایک دوسرے کے ساتھ مکمل اپنی حصے داری سمجھ کر کے شامل ہوتا تھا۔ اتنی محبت تھی اس ملک میں۔ یہ تو نظر لگ گئی اور فرقہ پرست طاقتوں نے اتنی محنت کیا کہ آج ہمارا ملک ایک دشمنی اور ایک نفرت کی آگ کے ماحول میں چل رہا ہے، لیکن ایسا ماحول کبھی نہیں تھا اس ملک میں اس سے پہلے۔ 1601 میں انگریز آیا، اور آپ کو بتاؤں سمندر کے راستے سے آیا، اور اس نے آ کر سب سے پہلے اپنا پڑاؤ کلکتہ، سمندر پہ اتر کر کے وہاں سے وہ کلکتہ شہر میں آیا، اور اس نے وہ دیکھا اس وقت کلکتہ ہمارے ملک کی سب سے سپر پاور مارکیٹ تھی۔ پوری دنیا میں وہاں سے ہر چیز سپلائی ہوا کرتا تھا۔ یہ ہمارے ملک کی خوبصورتی رہی ہے۔ یہ کوئی آج ہمارا ملک ترقی نہیں ہوا ہے، جیسا آج بتانے والے لوگ بتاتے ہیں کہ 2014 سے اس ملک کی بڑی پرگتی ہوئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ سمجھنے کی کوشش کرو۔ تو بہرحال انگریز جب آیا تو وہ اس کی آنکھوں میں اتنی چمک آئی کہ یہ تو عجیب دیش ہے، عجیب شہر ہے۔ یہاں روشنی کے لیے ہیرے جواہرات راستوں میں لگائے جاتے ہیں، چراغ اور قندیل نہیں روشن کیا جاتا۔ چنانچہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ لال قلعے کے اندر ایک مسجد ہے، موتی مسجد۔ جب کبھی جانا، اب تو شاید بند کر دیا ہے، اس موتی مسجد کے اندر اس کے دروازے پہ ایک ہیرا اور صرف محراب پہ ایک ہیرا، یہ 2 ہیروں کی روشنی میں پوری مسجد روشن ہو جاتی تھی۔ یہ اس ملک کی ایک مثال دے رہا ہوں خوبصورتی کی، کہ چراغ جلانے کی ضرورت نہیں تھی، ہیرے ہمارے پاس اتنے تھے کہ ان کو جلا کر ملک کو روشن کیا جاتا تھا۔ ہمارے خزانے میں ایک ہیرا تھا جس کا نام کوہ نور ہے۔ وہ ہیرا اتنا قیمتی تھا کہ پوری دنیا، ورلڈ کی بات کر رہا ہوں، کسی ملک میں اس ہیرے کو خریدنے کی طاقت نہیں۔ یہ ہمارے ملک کی خوبصورتی ہے۔ انگریز آیا، اس نے کہا کہ یہ تو بڑا قیمتی زرخیز علاقہ ہے۔ اچھا، صرف ہمارے پاس خزانہ ہی نہیں تھا، ہمارے ملک کی کھیتی، ہمارے ملک کی سرزمین اتنا، یہ جو اس میں راشٹریہ گانے میں ہے کہ دھرتی اگلے سونا اگلے، اگلے ہیرے موتی، یہ ہیرے موتی سے مراد وہ ہیرا موتی نہیں ہے، یہ اناج ہے، یہ چاول گیہوں دانے ہیں۔ یہ شاعر نے اس گیت کو بناتے ہوئے اس کی عکاسی کی ہے کہ یہ زمین اتنے اناج اگاتی ہے،
اس اناجوں سے ہمارا کاشتکار اتنا مالدار ہو جاتا ہے کہ گویا کہ وہ سونا اور چاندی کو اگا رہا ہے۔ تو بہرحال زمین ہماری قیمتی زرخیز، ہمارے اندر ملک میں ہزاروں ندیاں، نالے، بہتے آبشار اور ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، یہ ساری ملک کی ہمارے خوبصورتی تھی، اور پھر اس میں رہنے والے لوگ اتنے محبت سے رہتے تھے کہ نفرت نام کی کوئی کسی کے پاس چیز ہی نہیں تھی کہ کسی سے نفرت کیا جائے۔ انسان کی بنیاد پر لوگ محبت کیا کرتے تھے۔ اسی دور میں تو منشی پریم چند نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتاب لکھی۔ ایسے ایسے ہندو پنڈتوں نے کتاب لکھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کہ آپ تعجب کرو گے۔ کیوں؟ انسانیت کی بنیاد پر۔ اس وقت انسانیت زندہ تھی، نفرت نہیں تھی۔ تو بہرحال یہ 1601 میں انگریز آیا، لیکن اس کی نظریں جو ہیں اس کو بھانپ گئے کلکتہ کے جو نواب تھے، نواب وردی علی خان، انہوں نے ان سے جنگ کر دی، کیونکہ انگریز پہلے آیا بہانہ بنا کر کہ ہمیں بزنس کرنے دو، تجارت کی لائن سے وہ آیا، اور پھر وہ بزنس اس نے کرنے کے لیے کلکتہ میں تھوڑی سی زمین نواب سے مانگی، نواب نے پھر بھی دے دیا۔ ہمارے ہندوستان کے لوگ بڑے نرم دل ہیں پہلے سے، یہ کالے اور گورے اور اسی طریقے سے یہ یورپ کے جتنے لوگ ہیں، ان کے دل پہلے سے سخت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر سختی ہے، ان کے اندر رحم نام کی کوئی چیز نہیں، لیکن ہندوستان میں ہر ایک کا دل نرم ہے۔ انہوں نے زمین دے دی۔ زمین کیا دی؟ انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک کارخانہ ہی کھول دیا، اور اس بہانے سے وہ اپنے ملک میں گھومنے لگے، اور گھوم گھوم کر کے انہوں نے دھیرے دھیرے نظریں اور قبضہ جمانا شروع کیا۔ وہ جہاز میں سامان لانے کے بہانے بندوقیں، ہتھیار لے کر آتے، اور لوگوں کو لانے تجارت کرنے کے بہانے فوجی لے کر آتے۔ اس طریقے سے دھیرے دھیرے انہوں نے اپنی فوجی چھاونیاں بنا ڈالی، اور ہمارے ملک کے لوگ اس وقت بڑے عیش و عشرت میں تھے، سوتے رہے، غافل رہے۔ اس کی پہلی بھنک سب سے پہلے نواب وردی علی خان کو پہنچی۔ انہوں نے انگریز کو کلکتہ کی ایک سرزمین سے بھگا دیا، آخر وہ تھوڑا اور آگے جا کر بس گئے، لیکن اس وقت انہوں نے کوئی لڑائی نہیں کی، بلکہ ہاتھ جوڑتے رہے۔ یہ انگریز بڑی شاطر، بڑی عیار، بڑی مکار چالاک قوم ہے۔ جب نواب وردی علی خان کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد اس کی جگہ پر ان کے بھتیجے بیٹھے نواب سراج الدولہ۔ نواب سراج الدولہ، ان کے زمانے میں انگریزوں نے ان سے مقابلہ کیا اور انہوں نے بھی مقابلہ کیا، لیکن نواب سراج الدولہ کے جو ارد گرد کے لوگ تھے ان کو انگریزوں نے خرید لیا تھا۔ چنانچہ میر جعفر جو فوج کا جنرل تھا، یہ نواب سراج الدولہ کا کئی لاکھ ایکڑ زمین سبزہ مطلب یہ سودا بازی کر کے اس کو دے کر کے کہا کہ ہمیں انگریزوں کو جتانا ہے، اور میر جعفر کی یہ غداری ثابت ہوئی۔ نواب سراج الدولہ شہید کر دیے گئے اور فوج نواب سراج الدولہ کی ہار گئی۔ یہ جنگ 1754 میں ہوئی۔ لوگ 1857 سے بتانا شروع کرتے ہیں، اس لیے کہ اس سے پچھلے جو 100 سالہ تاریخ ہے اس کو بھلا دیا جائے۔ یہ تاریخ کے ساتھ ایک ظلم بھی ہے، اور مسلم قوم کے ساتھ ایک بہت بڑا یہ ظلم انیائے ہے کہ ان کی قربانیوں کو اب یاد ہی نہیں کیا جاتا۔ تو یہ 1754 میں مطلب جو جنگ ہوئی، اس کے بعد انگریز وہ خاموش نہیں بیٹھے، کلکتہ سے وہ دکن آئے، اور دکن کے اندر انہوں نے اپنا قبضہ جمانا شروع کیا۔ اس وقت وہاں پر وہاں کے راجا تھے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے ان کی نیتوں کو بھاپا، تو پھر اس کے بعد اس وقت چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہوا کرتی تھی، ان ریاستوں میں لڑائیاں ہوتی تھی، اور ہر ایک راجا اپنی اپنی ریاست کو بچانے کے لیے کوشش کرتا۔ تو یہ انگریز چالاک قوم تھی، ان سے دوستی کرتی، ان سے دشمنی کرتی۔ اب ان کو لڑنا تھا ٹیپو سلطان شیر میسور سے، تو اس لیے وہ آزو بازو کے جتنے جو راجا تھے ان سے دوستیاں کر لی انہوں نے۔ حالانکہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ انہوں نے انگریزوں سے لڑنے کے لیے تمام آس پاس کے راجاؤں کو دعوت نامہ بھیجا، بلایا، بات چیت کی،
لیکن سب راجا انگریزوں کے اس میں چلے گئے اور کسی نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، لیکن پھر بھی آپ ہمت نہیں آ رہے، آپ نے انگریزوں کے سامنے گھٹنا نہیں ٹیکا، آپ لڑ گئے اور کئی میدانوں میں انہیں زبردست شکست بھی دی۔ انگریز بڑا پریشان تھا کہ ہماری فتح کیوں نہیں ہو رہی ہے، بہت کوششیں کی اس نے، لیکن جب دیکھا کہ یہ ٹیپو سلطان یہ اتنا بہادر انسان ہے کہ اس کی ہمت کو بھی ہم مات نہیں دے سکتے، اس کی طاقت سے بھی ٹکرا نہیں سکتے، تو پھر اس نے وہ غداری کا کھیل کھیلا۔ چنانچہ ٹیپو سلطان کے پاس ایک شخص رہا کرتا تھا میر صادق، جیسے وہاں میر جعفر ایسے یہاں میر صادق، اس کے ساتھ انہوں نے ساز باز کی اور غداری کی، اور فوج کو میر صادق نے لڑنے ہی نہیں دیا، حکم ہی نہیں دیا، اور اس طریقے سے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے محل کا دروازہ کھلوا دیا اور انگریز پوری فوج داخل ہو گئی۔ اس موقع پر بھی جو ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا محافظ تھا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ابھی بھی موقع ہے، اگر آپ جان بچا کے بھاگنا چاہیں تو یہاں سے ایک راستہ ہے، نکل جائیں گے آپ گھوڑے پر بیٹھ کر۔ تو ٹیپو سلطان نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اس وقت ایک تاریخی جملہ کہا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ اس موقع پر انہوں نے جنگ لڑی، اور آخر چونکہ اب سارے اپنے غداری ہی ٹھہرے، فوج لڑی ہی نہیں، تو یہ اپنے تنے تنہا اور آپ کے ساتھ چند احباب تھے، کتنی دیر لڑ سکتے تھے؟ آخر شہید آپ کو کیا گیا۔ جب آپ شہید ہو گئے تو آپ کی چھاتی پر انگریز سپہ سالار جنرل ہارس نے ایک تاریخی جملہ کہا، اور یہ کہا کہ آج جو ہم نے اس شخص کو شکست دے دیا ہے، چھاتی پہ چڑھ کے اس نے کہا آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتا تھا کہ اب کسی میں لڑنے کی طاقت ہم سے نہیں ہے، جن کو جو ہمارے راستے کے کانٹے تھے ہم نے تو ان کو کنارے کر دیا۔ اس طریقے سے 4 مئی 1799 کے اندر ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور ان کی لڑائیوں کی اگر میں اس کم وقت میں چھوڑوں گا تو بہت لمبی داستان ہے کہ کس طرح انہوں نے لڑا، اور ہمارے ملک کو ان کا یوگدان کیا ہے۔ آج ہماری دیش بھکتی پہ سوال لوگ اٹھاتے ہیں، اور یہ گودی میڈیا پتہ نہیں کیا کیا کہتی ہے۔ ارے یوگدان مسلمانوں کا تم کیا کیا بھلاؤ گے، اور بھلانا چاہو گے، تاریخ بدلنا چاہو گے تو بھی نہیں بدل سکو گے۔ ہمارے اس ملک کو سب سے پہلے توپ اور میزائل اگر کسی نے دیا ہے تو وہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے دیا ہے۔ بہرحال 1799 کے بعد ہمارے ملک کی تاریخ تھوڑا سا ڈگمگانے لگی، کیونکہ ایک مشہور سپہ سالار، اتنا طاقتور انسان، انگریزوں نے سوچا کہ اب راستے کا تو تمام کانٹا ختم ہو گیا، اس لیے نے یہاں کے بہت سے راجاؤں مہاراجاؤں کو ملایا اپنے ساتھ، کسی کو زمین کی لالچ دیا، کسی کو یہ کہا کہ تمہاری سلطنت پہ ہم کبھی جو ہے ہاتھ نہیں لگائیں گے، تم صرف ہمارا ساتھ دو، ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ اس طریقے سے بہت سارے نوابوں راجاؤں مہاراجاؤں کو اپنے ساتھ ملایا، اور ملا کر کے وہ دلی لے کر گیا انگریز۔ اور دلی میں جانے کے بعد 1799 میں یہ واقعہ پیش آیا، اور ٹھیک 4 سال کے بعد 1803 میں دلی پہنچ کر کے جو مغل کا بادشاہ تھا اس وقت وہاں تخت پہ بیٹھ کر اس نے ایک اعلان کروایا انگریز نے 1803 میں۔ کیا اعلان کروایا؟ دیکھو جملہ سمجھو، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا خلق خدا کی، مخلوق خدا کی، یعنی جنتا خدا کی ہے، یہ انگریز نے کہا، تو اس کو کہتے ہیں خلق خدا کی۔ اس وقت چونکہ فارسی زیادہ تھی تو یہ جملے ہیں اس کی، خلق خدا کی۔ اور ملک بادشاہ کا، اس وقت جو بادشاہ تھا مغل کا، کہا کہ یہ ملک تو ان کا ہے، لیکن حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا۔ یہ 3 جملے اس نے کہے اور لوگوں کے سامنے اعلان کروایا، اور اس کو سمرتھن دینے کے لیے ہمارے ملک کے بہت سے راجاؤں مہاراجا شامل تھے اس میں، کہ نہیں بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ مطلب کیا کہ آج سے یہ جنتا تو اللہ کی ہے، اور ملک بھی ہم کہتے ہیں ہمارا نہیں ہے،
یہ ملک تو جو بادشاہ ہیں جو لال قلعے میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ہے، لیکن حکم جو چلے گا پورے دیش پہ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا، ایسٹ انڈیا کمپنی انگریزوں کا حکم چلے گا۔ جب یہ جملہ انہوں نے کہا تو کہتے ہی جب دلی میں اس کا اعلان کروایا گیا تو دلی میں ایک خاندان بستا تھا اور یہ مدرسے کا ایک طالب علم تھا جنہیں دنیا شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے اور اس ملک کے بسنے والے سبھی دیش واسیوں کا احسان ان کا ماننا چاہیے، سبھی کا میں کہہ رہا ہوں، صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس ملک میں جو بھی ہیں ان کا احسان شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کا انہیں ماننا چاہیے، کیونکہ جیسے ہی انگریز نے یہ اعلان کروایا فوراً ہی وہ سمجھ گئے اور انہوں نے فوراً ایک فتویٰ نکالا۔ دلی میں وہ رہتے تھے اور یہ بیٹے ہیں بہت بڑے باپ کے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، جو ہمارے ملک ہندوستان میں حدیث لے کر آئے۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہا ہے، یہ حدیث یہ شاہ ولی اللہ لے کر آئے ہیں عرب سے، اس لیے آج ہمارے پاس یہ حدیث کی تمام کتابیں موجود ہیں اور پڑھائی جاتی ہیں۔ انہی کے بیٹے ہیں شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے جب یہ دیکھا تو فوراً اس کو محسوس کیا اور کہا کہ آج سے ہمارا ملک غلام ہو چکا ہے۔ جب اس نے کہا کہ حکم چلے گا ایسٹ انڈیا کمپنی کا تو کہا کہ آج سے ہمارا ملک غلام ہو گیا۔ اسی وقت انہوں نے فتویٰ نکالا اور یہ فتویٰ میرے عزیز دوستو بزرگوں اچھی طرح سمجھ لو کہ بنیاد ہے ہمارے ملک ہندوستان کی آزادی کا۔ میں آپ سے صاف صاف کہنا چاہتا ہوں اگر یہ فتویٰ نہ نکلتا تو ہمارا ملک آزاد نہ ہوتا۔ کیا فتویٰ نکالا؟ فتویٰ نکالا کہ ہمارا ملک غلام ہو چکا ہے، اس لیے اب مسلمانوں کے لیے جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے اس ملک کو غلامی سے آزاد کرانے کے لیے۔ جانتے ہو یہ ایک فتویٰ نہیں تھا، کیونکہ اس کو ماننے والے اور شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کو ماننے والے پورے ملک میں ہندوستان میں لوگ تھے۔ یہ ایک فتویٰ تھا جو فتویٰ بجلی کی طرح سب کے بدن میں سما گیا اور یہ آزادی کی ایک روح پھونک دی شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے، سب کے دلوں کو گرما دیا۔ چنانچہ جانتے ہو شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ جب انہوں نے یہ فتویٰ دیا تو اس فتوے کے بعد آج لوگ اپنی زبان بہت جلدی علماء کے خلاف چلا دیتے ہیں کہ علماء کیا کیا۔ علماء کا کردار آپ یاد کرو گے تو آپ زندگی بھر احسان نہیں بھول پاؤ گے۔ یہ علماء کا کردار رہا ہے اس ملک کو آزادی دلانے میں۔ شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کو جانتے ہو اس فتوے کی بنیاد پر کیا قربانی دینی پڑی؟ انگریز نے دیکھا کہ یہ شاہ عبد العزیز نے یہ فتویٰ نکالا ہے، اس فتوے کی بنیاد پر انگریز نے آپ کا دلی میں ایک مدرسہ تھا، اس مدرسے پہ بلڈوزر چلوا دیا اور صرف مدرسے کو ہی نہیں گرایا، آپ کی جو جائیداد تھی سب کے اوپر اس نے اس وقت یعنی ایسی چیزیں جو تھی سب کو اس نے برابر سرابر کر دیا۔ آپ کی زمین کو لٹوا دیا، زمین جائیداد میں جو کچھ تھا ذخیرہ اس کو اس نے لٹوا کر آپ کو وہاں سے دلی سے نکال دیا، اور نکالا ہی نہیں آپ کو گرفتار کیا، اور گرفتار کر کے جانتے ہو جیل خانے کے اندر ان کے پورے جسم پر انگریز نے چھپکلی کا لیپ لگوایا۔ چھپکلی ہے جو زہریلا ایک چیز ہے دیواروں پہ رہتی ہے، اس کو مار کر کے اس کا لیپ بنوایا اور اس کا لیپ پورے جسم پہ لگایا، اور جس کی وجہ سے آپ کو پورا جسم برس کی بیماری میں جھلس گیا اور جس کے وجہ سے آپ بہت بیمار ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کی صحت بالکل جواب دے گئی۔ یہ کس نے سہا اس ملک کی خاطر؟ یہ شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ۔ آج کوئی نہیں جانتا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی شخصیت ہے جس نے اس ملک کی آزادی کی بنیاد بنایا اپنے فتوے کو، جس کے نتیجے میں پوری زمین جائیداد سب کچھ گنوانا پڑا۔ یہ کون تھا؟ شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ۔ یہ یاد کرو عزیز دوستو، یہ اپنے آباء و اجداد کی پرکھوں کی قربانی کی، اور پھر اتنا ہی نہیں انہیں وطن نکال کر دیا، لیکن اس سے پہلے شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے
اپنے 2 شاگرد ایسے مضبوط تیار کیے. اس میں سے ایک نام آتا ہے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کا، اور دوسرا نام آتا ہے جو رائے بریلی کے رہنے والے تھے سید اسماعیل بریلوی رحمت اللہ علیہ. یہ دونوں آپ کے شاگرد اور مرید بھی تھے. ان دونوں کو ایسا تیار کیا کہ دیکھو اب میری زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں، لیکن یاد رکھ لینا انگریزوں سے نفرت تمہارے خون کے بوٹی بوٹی میں آنا چاہیے، ریزے ریزے میں آنا چاہیے. تمہارے خون کے ایک ایک قطرے میں انگریزوں سے دشمنی رہنا چاہیے. اس طریقے سے یہ ایک روح پھونک دی ان دونوں جوانوں کے اندر، جو شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ. چنانچہ انگریزوں کے خلاف نفرت کے اندر ان دونوں نوجوانوں کا ایک اہم رول رہا ہے. یہ 1857 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، ابھی بہت لمبا ہے. ابھی میں بات کر رہا ہوں 1803 کی. یہ بات یاد رکھنا، یہ ابھی سے قربانیاں شروع ہوئی ہیں. چنانچہ ان دو نوجوانوں نے سب سے پہلے دماغ میں یہ سوچا کہ انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے شروعات کہاں سے کی جائے. چنانچہ جوانوں نے ایک علاقے کو چنا. وہ علاقہ صوبہ سرحد کے نام سے ہے. آج وہ علاقہ ہمارے ملک میں نہیں رہا، تقسیم کے بعد پاکستان میں چلا گیا. لیکن سب سے پہلے اس علاقے کو چنا یہ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے اور سید اسماعیل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے. ان دونوں حضرات نے کیوں چنا؟ اس لیے کہ اس علاقے میں جو قبیلے آباد تھے وہ جنگجو قبیلے تھے، لڑنے والے قبیلے تھے. ان کو پہلے اپنا ہمنوا بنایا، انگریزوں کے خلاف ان کے دلوں میں نفرت اتاری، اور اس کے بعد ان قبیلے والوں کو اپنے ساتھ ملایا. اور چنانچہ ایک پہلی لڑائی جو جنگ آزادی کی شروع ہوئی وہ بالا کوٹ کی پہاڑیوں پر. اور یاد رکھنا وہ بالا کوٹ کی پہاڑی پر لڑائی ہوئی، اور اس میں چونکہ ہمارے پاس اسباب کم تھے، ساز و سامان کم تھا، لیکن یہ دونوں نوجوان شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، سید اسماعیل بریلوی رحمت اللہ علیہ وہاں لڑے اور لڑ کر شہید ہو گئے. آج بھی ان دونوں کے مزارات وہاں بالا کوٹ کی پہاڑی پر موجود ہیں. وہ گواہی دے رہے ہیں کہ اے ہندوستان والوں، تمہاری خاطر سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف ہم آئے. آج کوئی نہیں جانتا ان لوگوں کو. تاریخ میں عجیب ہی مطلب جو ہے ایسا موڑ سے پیش کرتے ہیں کہ ہمارا 100 سالہ جو اتہاس ہے اس کو ختم کر دیا جائے. چنانچہ 1803 میں یہ معرکہ پیش آیا، اور اس کے بعد یہ لڑائی 1831 تک چلتی رہی. یعنی تھوڑے لوگ آتے انگریزوں سے مارتے، لیکن ان کے پاس اسباب کم تھے، گولہ بارود کم تھا، اس لیے وہ بڑے پریشان رہتے تھے کہ ہم سامان کہاں سے لائیں. لیکن آپ کو بتاؤں کہ اس وقت اور ایک گاؤں تھا جس گاؤں میں پورے علماء تھے، اور یہ گاؤں تھا بہار کے اندر پٹنہ. وہاں پہ ایک گاؤں تھا جس کو کہتے ہیں صادق پور. آج بھی وہ تاریخ لکھی ہوئی ہے علماء صادق پور کے نام سے. ان پورے گاؤں کے علماء نے ایک ساتھ مل کر کہا کہ نہیں، کچھ بھی ہو جائے، اب یہ تو ہمارے جوان 2 شہید ہوئے ہیں، اب ہم لڑائی لڑیں گے. علماء صادق پور یہ پورے کے پورے اسی صوبہ سرحد پہ پہنچ گئے اور لڑتے رہے، جان دیتے رہے، اور اس طریقے سے لڑائیاں دھیرے دھیرے ہوتی رہی. آپ کو پتا ہے اسی طریقے سے یہ معاملہ 1824 تک چلتا رہا. اس کے بعد 1824 میں شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہو گئے. اس کے بعد ہمارے بہت سارے اسلاف بزرگوں نے یہ عہد لیا کہ نہیں، اس ملک کو آزاد کرانا ہے. چنانچہ اس کو آزاد کرانے کے لیے پھر اس کے بعد ایک نئی فوج تیار کی گئی، اور اس فوج کو رہبری کرنے والے آج دنیا بھول رہی ہے، ہمارا ملک بھول رہا ہے، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ تھے، جنہوں نے تحریک ریشمی رومال چلائی تھی. وہ میدان میں آگے آئے اور آ کر کے انہوں نے کہا کہ اس ملک سے کچھ بھی ہو جائے انگریزوں کو بھگانا ہے. اس لیے وہ نئی نئی پالیسیاں بنانے لگے. وہ پہلے شخص ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جن کو دنیا شیخ الہند کے نام سے جانتی ہے. پہلے شخص ہیں کہ یہ ملک جب غلام ہو چکا
اس کے باوجود اتنی ہمت کی کہ انہوں نے اس غلام ملک میں رہتے ہوئے ایک آزاد حکومت قائم کی انگریزوں کے خلاف۔ اس وقت بڑے بڑے نواب راجہ مہاراجا تھے، کسی میں ہمت نہیں تھی بات کرنے کی۔ یہ ہمت اگر کسی میں ہوئی تو یہ شاہ مولانا شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک آزاد حکومت قائم کی۔ اور جانتے ہو کہاں قائم کی؟ اس ملک کی غلامی میں رہتے ہوئے انہوں نے افغانستان میں ایک حکومت قائم کی۔ اور یہ بھی بتاؤں آپ کو، اس وقت ہمارے ہندو مسلم میں محبت کی مثال کہ شیخ الہند نے یہ افغانستان میں اس لیے قائم کی کہ افغانی قوم کو جانتے تھے کہ بڑی یہ ٹکر دینے والی قوم ہے۔ آج امریکہ کے ناک میں دم کیا افغانیوں نے کیا، تو وہ جانتے تھے، اس لیے وہاں پہ انہوں نے حکومت قائم کی اور پھر افغانیوں کو فوج میں شامل کیا۔ اور جانتے ہو اس آزاد حکومت کا صدر جانتے ہو کس کو بنایا؟ راجہ مہندر پرتاپ سنگھ کو بنایا۔ راجہ مہندر سنگھ پرتاپ ان کو اپنی اس آزاد حکومت کا صدر بنایا اور یہ انگریزوں کو دکھایا کہ ہم تمہاری غلامی میں نہیں رہیں گے، آزاد حکومت ہم قائم کر رہے ہیں۔ یہ تھے شیخ الہند مولانا محمود حسن، جس کے نتیجے میں آپ کو مالٹا کی جیل میں ڈالا گیا، جہاں آپ 3 سال 7 مہینے کی سزا بھگتا۔ آپ نے 3 سال 7 مہینے ایک انگریز آپ کو تہہ خانے میں لے جاتا اور لے جا کر کے جو ہے سلاخوں کو گرم کرتا اور آپ کی پیٹھ پہ لگاتا اور کہتا کہ محمود الحسن انگریزوں کے خلاف فتوے کو واپس لے لو، تمہیں چھوڑ دوں گا، رہائی مل جائے گی۔ کہا تم اسی طرح میری جان نکال لو لیکن میں ایک قدم بھی فتوے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ تھے ہمارے شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا۔ آخر 3 سال 4 مہینے کی رہائی کے بعد آپ کو بمبئی لایا گیا اور بمبئی میں آپ کا بہت بڑا استقبال کیا گیا، جہازوں کے راستے سے مالٹا کی جیل سے آپ کو لایا گیا۔ اس مالٹا کی جیل میں آپ کے ساتھ آپ کے 2 شاگرد بھی تھے، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طریقے سے مولانا عزیر گل رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ دونوں آپ کے شاگرد اپنے استاذ کے ساتھ انہوں نے بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے قید و بند کی سزائیں کاٹی۔ تو ایک لمبی داستان ہے، ہر داستان کو میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا، بس یہ کہ ان کی یہ قربانی ہے جو آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ آخر آپ کو لایا گیا، اس وقت ان کے استقبال میں آپ کو بتاؤں بمبئی کے بندرگاہ پہ بہت مجمع تھا، وہاں ان کا استقبال کرنے کے لیے مہاتما گاندھی جی بھی وہاں گئے اور ان کا استقبال کیا۔ یہ شیخ الہند کی ذات تھی۔ آپ کو لایا گیا، اس کے بعد آپ خاموش نہیں رہے، آپ نے کہا کہ یہ جگہ جگہ انگریزوں کے خلاف نفرت کی مہم چھڑتی رہنا چاہیے اور دیش میں اب جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں انگریزوں سے لڑائیاں شروع ہو گئی کیونکہ نفرت بھر دی تھی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ۔ بالآخر ایسا ہوا کہ آپ نے افغانستان جانے کا ارادہ کیا لیکن براہ راست جا نہیں سکتے تھے کیونکہ جگہ جگہ انگریز تھے۔ اس بنیاد پر آپ نے حج پر جانے کا ارادہ کیا اور سوچا کہ وہاں سے میرے لیے راستہ آسان ہوگا۔ آپ وہاں سے حج پہ چلے گئے اور حج پہ جانے کے بعد پھر وہاں پہ پتا چلا کہ وہ وہاں کا جو مکہ کا اس وقت کا حکمراں تھا، جس کو شریف کے نام سے لوگ جانتے ہیں، شریف مکہ، اس تک انگریزوں نے اپنی رسائی کی اور ساز باز کر کے اسی شریف حسین نے شیخ الہند کو جو ہے وہ انگریزوں کے حوالے کر دیا۔ مکہ کے اندر یہ ہوا ہے، طائف میں، بلکہ طائف میں جہاں طائف والوں نے پتھر مارا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس جگہ واقع پیش ہے۔ انگریزوں نے وہاں پہ ان کو کیا اور پھر انگریز مصر لے گئے کیونکہ مصر میں اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی اور پھر وہاں سے آپ کو کالا پانی کی سزا ہوئی۔ تو یہ تھے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ۔ اور آپ کو بتاؤں اس طریقے سے وقت ہو چکا ہے، اجازت نہیں دے رہا، انشاءاللہ اسی سلسلے میں اگلے جمعہ بھی یہ مختصر آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ عزیز دوستو، یہ بہت ضروری ہمارے اس لیے ہے کہ آج ہمارے ملک سے ان لوگوں کے ناموں کو نکال دیا جا رہا ہے اور لال قلعہ مسلمانوں نے دیا، اسی لال قلعے پہ کھڑے ہو کر جھنڈا تو لہرایا جاتا ہے لیکن اس لال قلعہ کے بنانے والے اور اس لال قلعے پہ
جنہوں نے اس کو بچایا اس کو بچانے والے کا نام تک نہیں لیا جاتا. اس بنیاد پر بھی ہمیں ان تاریخوں سے واقفیت ضروری ہے. بہرحال یہ بات یاد رکھیں کہ شروع سے لے کے 100 سالہ تاریخ جو ہے وہ صرف تنہا اس ملک کی آزادی میں مسلمان رہا ہے. پہلے اس کا یوگدان ہوا ہے اور 1857 کی قدر ہے. انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن آپ تاریخ پہ تھوڑا سا غور کریں, تاریخ پڑھیں, یاد رکھیں جو قوم اپنے آبا اجداد کی تاریخ کو بھول جاتی ہے اس قوم کے حصے میں غلامی آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.